السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ صفدر نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ 5واں پارہ سورۃ النساء آیات نمبر 112 تا 117 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کا شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا. صدق اللہ العظیم. ترجمہ. اور اے محبوب، اگر اللہ کا فضل و رحمت تم پر نہ ہوتا تو ان میں سے کچھ لوگ یہ چاہتے کہ تمہیں دھوکہ دے دیں، اور وہ اپنے ہی آپ کو بہکا رہے ہیں اور تمہارا کچھ نہ بگاڑیں گے. اور اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت اتاری اور تمہیں سکھا دیا جو کچھ تم نہ جانتے تھے، اور اللہ کا تم پر بڑا فضل ہے. ان کے اکثر مشوروں میں کچھ بھلائی نہیں، مگر جو حکم دے خیرات یا اچھی بات یا لوگوں میں صلح کرنے کا، اور جو اللہ کی رضا چاہنے کو ایسا کرے اسے عنقریب ہم بڑا ثواب دیں گے. اور جو رسول کا خلاف کرے بعد اس کے کہ حق راستہ اس پر کھل چکا اور مسلمانوں کی راہ سے جد ارادہ چلے، ہم اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں گے اور اسے دوزخ میں داخل کریں گے، اور کیا ہی بری جگہ پلٹنے کی. اللہ اسے نہیں بخشتا کہ اس کا کوئی شریک ٹھہرایا جائے، اور اس سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے، اور جو اللہ کا شریک ٹھہرائے وہ دور کی گمراہی میں پڑا. یہ شرک والے اللہ کے سوا نہیں پوجتے مگر کچھ عورتوں کو، اور نہیں پوجتے مگر سرکش شیطان کو، جس پر اللہ نے لعنت کی اور بولا قسم ہے میں ضرور تیرے بندوں میں سے کچھ ٹھہرایا ہوا حصہ لوں گا.
اب اس کی تفسیر جو تسلسل سے چل رہی ہے انشاءاللہ وہاں سے اس کی پڑھتے ہیں۔ تمہیں نبی و معصوم کر کے اور رازوں پر مطلع فرما کے، کیونکہ اس کا وبال انہی پر ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کو ہمیشہ کے لیے معصوم کیا ہے، یعنی قرآن کریم، امور دین و احکام شرع و علوم غیب مسئلہ۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کائنات کے علوم عطا فرمائے اور کتاب و حکمت کے اسرار و حقائق پر مطلع کیا۔ یہ مسئلہ قرآن کریم کی بہت آیات اور احادیث کثیرہ سے ثابت ہے کہ تمہیں ان نعمتوں کے ساتھ ممتاز کیا۔ یہ سب لوگوں کے حق میں ہے۔ یہ آیت دلیل ہے اس کی کہ اجماع حجت ہے، اس کی مخالفت جائز نہیں، جیسے کہ کتاب و سنت کی مخالفت جائز نہیں۔ اور اس سے ثابت ہوا کہ طریق مسلمین ہی صراط مستقیم ہے۔ حدیث شریف میں وارد ہوا کہ جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ سواد اعظم یعنی بڑی جماعت کا اتباع کرو، جو جماعت مسلمین سے جدا ہو وہ دوزخی ہے۔ جو جماعت مسلمین سے جدا ہوا وہ دوزخی ہے۔ اس سے واضح ہے کہ حق مذہب اہل سنت و جماعت ہے۔ شان نزول حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ یہ آیت ایک کہان سال اعرابی کے حق میں نازل ہوئی، جس نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا نبی اللہ، میں بوڑھا ہوں، گناہوں میں غرق ہوں، بجوز اس کے کہ جب سے میں نے اللہ کو پہچانا اور اس پر ایمان لایا، اس وقت سے کبھی میں نے اس کے ساتھ شریک نہ کیا، اس کے ساتھ شرک نہ کیا، اور اس کے سوا کسی اور کو ولی نہ بنایا، اور جرأت کے ساتھ گناہوں میں مبتلا نہ ہوا، اور ایک پل بھی میں نے یہ گمان نہ کیا کہ میں اللہ سے بھاگ سکتا ہوں، شرمندہ ہوں، تائب ہوں، مغفرت چاہتا ہوں، اللہ کے یہاں میرا کیا حال ہوگا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ آیت نص صریح ہے اس پر کہ شرک بخشا نہ جائے گا اگر مشرک اپنے شرک پر مرے، کیونکہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ مشرک جو اپنے شرک سے توبہ کرے اور ایمان لائے تو اس کی توبہ و ایمان مقبول ہے۔ یعنی مونس بتوں کو جیسے لات، عزا، منات وغیرہ یہ سب مونس ہیں، اور عرب کے ہر قبیلے کا بت تھا جس کی وہ عبادت کرتے تھے، اور اس کو اس قبیلے کی انسا یعنی کہ عورت کہتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قرأت میں اللہ او اناسا، اور حضرت ابن عباس کی قرأت میں اللہ آنسا آیا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اناس سے مراد بت ہے۔ موجود ناظرین، یہاں تک اس کی تفسیر بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اس سے آگے کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار کے درم قرآن پاک صدقے حضور پاک کی ذات و برکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو ترتیل سے سمجھ کر اور اس کے احکامات کے مطابق عمل کرنے، حضور پاک کی پاک سیرت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار کے در اس کلام مقدس کے صدقے حضور پاک کی ذات و برکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیمار کو شفا کاملہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مرمین کو جنت فردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، آپ سے یہ صدا ہے کہ آپ اس چینل کو ضرور لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ اس پروگرام کو لوگ دیکھیں، اور یہ اگر اس پروگرام کو لوگ دیکھیں گے تو انشاءاللہ بہت سارے لوگ جو ہے ان کو صراط مستقیم پر ان کو چلنے میں اور کو قرآن پاک کو سمجھنے میں، اور انشاءاللہ ان کو بہت موقع استفادہ حاصل کریں گے اس سے۔ آپ سے یہ صدا ہے کہ آپ ضرور اس چینل کو خود بھی دیکھیں، اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو، اپنے دوستوں کو، اپنے عزیز اقربا کو ضرور اس سے مطلع کریں کہ اس طرح کا ایک چینل ہے جس کے اندر قرآن پاک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر شیئر کی جا رہی ہے، اور اس سے آپ 4-5 آیات میں آپ آسانی سے ہر روز اگر آپ سنیں اور سمجھیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن پاک سننے، پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔